نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے قواعد ہیں۔ حضور ہماری رہنمائی فرماویں کہ دعا کے بھی اس طرح کچھ معین قواعد ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یا اگر دعا کرنے والے کے ذہن میں ان قواعد کا خیال نہ رہے تو بھی دعا دل سے نکلے تو کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ نیز بیان فرماویں کہ بعض اوقات جس مقصد کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ مقصد جلد پورا نہیں ہوتا یا اس کا بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو کیا دعا کرنے والا دعا کو جاری رکھے یا صبر سے کام لے؟ یہ بہت چھوٹا کہتے ہیں سوال تھا۔ دعا کے قواعد اگر جس طرح آپ بنوانا چاہتے ہیں اگر بن جائیں تو زندگی عجیبن ہو جائے، زندہ رہنا مشکل ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں دعا سکھائی ہوئی ہے۔ لوگ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے دوران، نیا کپڑا پہنتے، صبح شام، اجابت کے لیے اندر داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، جوتی پہنتے ہوئے، کوئی ہے زندگی کا لمحہ جس کے لیے دعا مقرر نہ ہو؟ تو اگر ساتھ قوانین بھی ہوتے، یہ قوانین ہیں تو اس کے بغیر دعا نہیں ہوئی تو انسان تو مارا جاتا۔ سمجھیں کہ نہیں آپ کو سوچی کس طرح یہ دعا کے قوانین کے متعلق؟ دعا تو خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے جو آقا اور غلام کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کا دل کی صدا سے تعلق ہے جو ضروری نہیں کہ لفظوں میں بھی ڈھلے۔ بہت سی دعائیں ہیں جو بعض انبیاء اشارتاً مانگ لیتے ہیں، باقی خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بغیر مانگے آپ ہی کر دے فیصلہ۔ دعا کا تو اتنا وسیع مضمون ہے کہ زندگی کے ہر لمحے پہ حاوی ہے، اور اس کی قسمیں اتنی بے شمار ہیں ان کے بارے میں قوانین بن ہی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، میں نے نہیں منہ سے مانگنا کچھ، جو جھولی میں پڑتا ہے خیرات ڈال دو۔ کیسا عجیب ہے یہ دعا کرنا۔ فقیر بھی یہی کہ اگر یہ نہیں بات ضروری نہیں سب فقیر کہیں کہ پیسہ ہی دو یا نہ دو، جو سمجھدار فقیر کہتے ہیں سوال ہے جو ڈال دو جھولی میں۔ تو خیرات میں کوئی آٹا لے آتی ہے عورت، کوئی بچا ہوا ٹکڑا روٹی لے آتی ہے، کوئی سالن بچا ہوا لے آتی ہے، کوئی پیسے دے دیتی ہے۔ تو جب انسان صاحب خانہ پر اتنا اثر پڑتا ہے اس پکار کا اور اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے اوپر اس دعا کا کیا اثر ہوا ہوگا اندازہ کریں۔ اسی لیے خدا نے بڑے پیار کے ساتھ اس دعا کو محفوظ کر دیا قرآن کریم میں، تاکہ دوسری دنیا بھی اس سے فائدے اٹھائے۔ اللہ پہ چھوڑ دیا، میں کیا بتاؤں گا مجھے کیا چاہیے، تو میرا حال جانتا ہے، دیکھ رہا ہے میں کس حال میں ہوں، جو تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، جو میرے لیے مناسب سمجھتے ہیں میری جھولی میں ڈال۔ تو دعاؤں کے تو بڑے عجیب رنگ ہیں، قرآن کریم سے سیکھیں اور حدیث سے سیکھیں۔ تو قانون ایک ہی ہے اس کا کہ دل سے کی سچائی سے دعا نکلے، بس اور کوئی قانون نہیں۔ جو دل کی سچائی سے نکلتی ہے اور جس میں اضطراب پایا جاتا ہے وہ دعا ہے، اور جو رسماً ہوٹوں سے نکلتی ہے یا خالی ہاتھ اٹھا کے یوں کر لیتے ہیں لوگ، وہ کچھ چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خدا کے لیے۔ تبھی اجیب دعوت داعی اذا دعان ہے، اجیب المستر، یہ بھی ہے الفاظ کہ میں مستر کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو مانتا ہوں۔ کیا ہے؟ ہاں اجیب نہیں، اما یجیب المستر، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے قرار کی دعا کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اور دعا کا بے قراری سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک جو ساری عمر شرک کرتے گزر جاتی ہے ان کی، اور جو دعا مانگتے وقت خدا کو بلا دیتے ہیں ایک دفعہ مصیبت میں پھنس کر، اللہ ان کی بھی سن لیتا ہے اضطرار کی وجہ سے، اور یہ جانتا ہے کہ جب واپس یہ بچ کے نکلیں گے تو پھر دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم نے کھول کر مضمون بیان کیا ہے کہ سمندر میں بعض دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اچھی ہوائیں چل رہی ہیں کشتی میں، اچانک موسم بدلا، طوفان بپا ہو گیا،
اس وقت بعض دعا کرتے ہیں خدا ہم تجھے پکارتے ہیں خالص کر کے ہمیں بچا لے. اللہ بچا تو لیتا ہے لیکن جانتا ہے کہ جب یہ خشکی پہ پہنچیں گے پھر وہی باتیں شروع کرنا ہے. تو اضطرار کا مضمون ہے، جتنا زیادہ بے چینی کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا قریب